خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت
في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. احسن عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالخالق صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک فرما کے ساڑھے دلانو منور فرما رہے سن. اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عمر علم دے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. جس طرح تو احباب نو پتہ ہے کہ سارے مہمان خطیب کسی تارو دے محتاج نہیں. حضرت علامہ مولانا محمد زاہد ندیم سلطانی صاحب انہوں دا خطاب ہوئے گا. میں اب چند منٹ میں آواز سے قاری محمد یونس صاحب کے درخواست کرنا کہ وہاں اپنا علم برا خطاب فرما کے سارے دلان منور فرمان. حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. بندہ کون کسے نو کے دے سکتا ہے, بندہ کون کسے نو کے دے سکتا ہے, ایک صرف دعائی تا کر سکتا ہے. ہووے سجن تے سجن دے روح پہ اندر, ہووے سجن دے روح پہ اندر, ساری عمر وفا کر سکتا ہے. منگنائی تے اس رب تو مانگے جڑا اصل عطا کر سکتا ہے.
کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدا جیڑا کڈ کے خون وچوں یوسف نو پورے مصر دا شاہ کر سکدا سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اویا جامیں میرے بیڑے ہو منگدا دعا بیٹھا ہویا جامیں میرے بیڑے ہو منگدا دعا بیٹھا انہاں لنگنا ہے اس رستے میں تائیوں گئے نو سجا بیٹھا اویا جاوے میرے بیڑے ہو منگدا دعا بیٹھا ہو منگدا دعا بیٹھا میں خود ڈالے میں خود ڈالے نے سب نقشے کسے سے پیار نہیں آیا میں خود ڈالے سب نقشے کسے سے پیار نہیں آیا کیوں نہیں آیا کسے سے پیار کیوں تیرے تو نظر نہیں ہٹتی تینوں جدا بنا بیٹھا تیرے تو نظر یا رسول اللہ یا رسول اللہ تڑپ رہا ہے یہ دل میرا اور ترس رہی ہے میری آنکھیں یا رسول اللہ تڑپ رہا ہے یہ دل میرا اور جل رہا ہے سینہ اب تو بلا لیجئے مجھ کو مدینہ مجھ کو مدینہ نباسے دی سخاوت تسی اکبر تا پوچھ دے میں اسدے بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر
کا پوچھ دے او میں اصغر بھی لٹا بیٹھا یا جامع میرے بیڑے اے ہو منگدا دعا بیٹھا دعا بیٹھا درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تک دل دیا نظران نال کدے تک دل دیا نظران نال کدے دلدار تو ودھ کے کونے جو آپ گوانے اے حاکم غمخار تو ودھے کے کونے جیڑی زلف واللیل ہے سونے دی شاہکار تو ودھ کے کونے قسم رب دی اس کائنات اندر سرکار تو ودھ کے کونے قسم رب دی اس کائنات اندر وہ سرکار تو ودھ کے کونے عشق کی حقیقی ہر کوئی کر دے پر صدیق دا عشق کمال عشق حقیقی ہر کوئی کر دے پر صدیق دا عشق کمالے اونے سونے رب نو راضی کیتے دے کے گھر دا سارا مالے اونے سونے رب نو راضی کیتے دے کے گھر دا سارا مال توجہ ایک طاہر رات ہے غار والی جدی دن دن لوگ مثال ہے کتنا پختہ سنگت دا اور ستا اجری حضور دنالے ہائے کتنا ہائے کتنا پختہ سنگت دا اور ستا اجری حضور دنالے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ حسین رسول تو وکھنا کر آکو سبحان اللہ حسین رسول تو وکھنا کر کیونکہ حسین سکون رسول دائیں پیرے دار اوس قانون دائیں جیڑا جگ تے قانون رسول دائیں حاکم عرش تو لے کے عرش تی کرے ہر کوئی ممنون رسول دائی باغی او سنو
آنکھ نہ شرم تکر او جد جسم چ خون رسول دائے باغیوں سنو آنکھ نہ شرم تکر او جد جسم چ خون رسول دائے حاصل کلام سرداریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں اے دل زاریاں تے اے یاریاں اے دل زاریاں تے اے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں اقصا دے یوسف کیا اقصا دے یوسف کیا ہون میں کدوں اس ہونا ریا اقصا دے یوسف کیا ہون میں کدوں اس ہونا ریا قدرت دیا شاہکاریاں قدرت دیا شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں ہاں رتبہ کسے ہور پانا بھی نہیں نبی ہور کوئی آنا بھی نہیں سارے تو بعد سارے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی تو بعد نبوت دروازے بند ہو گئے ہیں توجہ ہاں رتبہ کسے ہور پانا بھی نہیں رتبہ کسے ہور پانا بھی نہیں نبی ہور کوئی آنا بھی نہیں نبوت دیا کل واریاں نبوت دیا کل واریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں نبوت دیا کل واریاں نبوت دیا کل واریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں اے دل زاریاں اقصا دی شب بوں سے لوے روح الامین حاکم کبے اسرا دی شب بوں سے لوے روح الامین حاکم کبے
لجپالیاں لجپالیاں تے حبداریاں لجپالیاں لجپالیاں تے حبداریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں اٹھو جی اٹھو اٹھو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أهله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله اختار لي واختار له أصحاب الذين هم خلاصة الأغباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زی بلند ذوق اور شوق دے نال عبادت دی نیت نال جنہاں نوں لاؤڈ سپیکر دے ذریعے نال آواز پہنچ جے کن وچ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانزلہ المقعد المقرب انک یوم القیامہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا توسر وتمم بالخير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت دی حمد ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب رحمت عالم ساقی کوثر سرکار دو عالم سب کہہ دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات برکات ہدیتاً تحفتاً رانتاً درود پاک پڑھن تو بعد حاجی محمد اسحاق نے محفل سجاتے اے دسیا ہے کوئی بھی کم کیتا جائے اللہ دی یاد ضرور کیتی جائے اللہ دی حمد ضرور کیتی جائے اللہ دی ذات و صفات دے چرچے ضرور کیتے جائیں نبی محترم نبی مکرم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دا چرچہ ہو جائے ذکر ہو جائے ذکر چاہے اللہ دی حمد ہوئے چاہے محبوب علیہ السلام دی رسالت دی گلنا ہوئن اے دل کھولتے توجہ نلال سننا چاہیے ہے علماء کرام موجود نے اصل تا خطاب حضرت سلطانی صاحب دا ہوئے گا یا حضرت مولانا راشد سیفی صاحب دا اسی میزبان دی حیثیت نال اس پروگرام نو کور کر رہے ہیں اصل خطاب علامہ صاحب دا ہوئے گا علامہ صاحب دے آن تو پہلے اس چیز نو مد نظر رکھنا ہے کہ جڑے احباب روڈاں تے پھر رہے نے وہ برائے مہربانی کرتے کرسیاں تو تشریف لے آؤ اللہ دا ذکر سننا بھی ثواب ہے کرنا بھی ثواب ہے نبی محترم نبی مکرم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت دے افرادہ نو بہت دعا کی دیتی ہے کہ سر شداب رہے میرا وہ امتی خوش رہے میرا وہ امتی خوشحال رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے میرے فرمان کو سنے اور سن کر اس پہ عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے وہ خوش رہے اے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے نبی بھی اللہ ادھی دعا بھی اللہ نبی بھی شانہ والا ادھی دعا بھی شانہ والی نبی بھی اللہ ادھے اصحاب بھی اللہ ادھی اہل بیت بھی اللہ ادھے حسن و حسین بھی اللہ ابو بکر پاک بھی اللہ عمر پاک بھی اللہ عثمان پاک بھی اللہ علی شیر خدا بھی اللہ ہر صحابی نبی جنتی آکھا گیا ہے اس وجہ تو جس نے ایمان دی حالت نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کی تھی اور کلمہ پڑھیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او صحابی رسول بنے ایمان دی حالت آقا علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کی تھی او صحابی رسول بنے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین میری سنت میرے صحابہ دی سنت
میرے صحابہ دی سنت میری سنت جڑا میری سنت مبارکہ تے عمل کرے گا وہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ آج لوگ کی کامیابی لین واسطے بڑی کوشش کرتا ہے، دنیا دی کامیابی واسطے بے دنیا مل جائے، دنیا حاصل ہو جائے، لیکن من جدہ وجدہ اگر اس نے کوشش کی دین دی کی تو دین پائے گا، نبی دا فرمان دل سمائے گا، آقا علیہ السلام دی سنت مبارکہ اپنی دل دے اندر سمائے گا، دماغ دے اندر سمائے گا، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال پیار کرے گا۔ پیار اے ہے کہ آقا علیہ السلام دی ہر سنت مبارکہ تے چلنا، اے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق جڑا انسان عمل کرے گا اس عمل دے اندر مٹھاس بھی ہے اور برکت بھی ہے اور عزت بھی ہے اور شان بھی ہے۔ حاج صاحب نے محفل سجاتے سب تو پہلے حضرت مولانا قاری صاحب قاری عبدالخالق صاحب نے تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن، بچے نعت پڑھ رہے سی، قاری محمد یوسف سلطانی صاحب اور نعت شریف پڑھ رہے سن۔ نعت پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ آج انسان عمل تو خالی ہے، اس وجہ تو انسان پریشان ہے، پیسہ ہون دے باوجود بھی پریشان ہے، مال ہون دے باوجود بھی پریشان ہے، سب کچھ ہون دے باوجود بھی پریشان ہے۔ پریشانی دا وید حل ہے بچن تو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر نو اپنے دلوں دے اندر سماؤ، پھر انشاءاللہ سکون پاؤ گے۔ سکون لین واسطے ہر انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اچھے انداز نال کوشش کرے گا، فرمایا دنیا بھی پائے گا آخرت بھی پائے گا۔ اگر دنیا دی طلب کرے گا پھر دنیا پائے گا، اگر آخرت دی طلب کرے گا پھر آخرت پائے گا، پھر او دے دل دے اندر دماغ دے اندر او دے ذہن دے اندر ایک بات دل دے اندر بیٹھ جائے گی، دماغ دے اندر بیٹھ جائے گی کہ میں بھی دین دی گل سنا۔ دین دی گل سننا ثواب ہے، اور دین دی آقا علیہ السلام دا فرمان سننا بہت ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک 40 احادیث مبارکہ انہیں یاد کی دیا، یاد کرتے دوسرے تک پہنچائے، فرمایا وہ کل قیامت عالمہ دے صفحے چ اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، نبی دا فرمان بھی اعلیٰ، نبی بھی شانہ والا ہے، او دا فرمان بھی شانہ والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت والے، برکت والے، رحمت والے، شان والے، شوکت والے، فرمایا انہوں دا فرمان بھی شان والا، فرمایا جڑا انہوں دا فرمان پڑھے گا یا سڑائے گا، فرمایا او بھی مقدرہ والا ہے، او بھی قسمت والا ہے، او بھی عزت والا ہے، وہ بھی شانہ والا ہے۔ لیکن بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، کسی نے کوئی پروف نہیں کس موڑ سے ختم ہو جانی ہے، کس موڑ سے ختم ہو جانی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے دین دی گل سنن واسطے کوشش کرے، دین دی گل توجہ نال سنیا کر۔ اگر جدو دین دی گل توجہ نال سنے گا، فرمایا دنیا دے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت دے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ جڑی میں ایت مقصہ دی تلاوت کیتی ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرو، اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرو۔ ہاتھ بھی اللہ دی نعمت ہے، پیر بھی اللہ دی نعمت، آنکھ بھی اللہ دی نعمت، پانی بھی اللہ دی نعمت۔ اگر تو اپنے گھر دے اندر گھر نو سجایا ہے، اے بھی اللہ دی توفیق نال اللہ دی نعمت ہے۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے، فرمایا اللہ دی نعمت دا شکر ادا کر، اللہ زیادہ دے گا۔ اگر اللہ دی نعمت دا شکر ادا نہیں کریں گا فرمایا پھر تو پریشانی رہنا ہے۔ اے پریشانی تو بچن واسطے علماء کرام اے کہہ رہے ہیں، فرمایا جس نے اپنے مال نال محبت کرنا ہے، اپنی جان نال محبت کرنا ہے، اپنے بیوی بچیاں نال محبت کرنا ہے، فرمایا اسی طرح سرکار دے فرمان نال بھی محبت کر۔ فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے رشتہ دارہ تو اپنے خاندان تو میں محمد نال سب تو زیادہ محبت نہ کرنا۔ محبت رسول اپنے دل کے اندر سما، اپنے دماغ کے اندر سما۔ اے محبت رسول قبر دے اندر بھی کم آئے گی، اے محبت رسول، اے عشق رسول میدان معاشر والے دن بھی کم آئے گا۔ جتنی بھی محبت کریں گا آقا علیہ السلام نال محبت کریں گا، اس محبت دا ثمرہ دنیا تے بھی ملے گا، آخرت دے اندر بھی ملے گا۔ اگر محبت نہیں کریں گا، مال نال محبت کریں گا، اولاد نال محبت کریں گا، فرمایا اولاد بعد بیوی بعد رشتہ دار بعد عزیز و اقارب بعد خاندان بعد، حضور دی محبت پہلے، آقا دی محبت پہلے ہے۔ جڑا آقا علیہ السلام دی محبت آپ دا نال عشق کرے گا، عشق کی کرنا ہے جو آقا علیہ السلام نے جس چیز دا حکم دیتا ہے وہ چیز وہ کم کرے گا، اے محبت رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز انسان ادا کرے گا، فرمایا میرے طریقے نال ادا کرے گا، فرمایا اے بھی محبت رسول ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب نو نیکی کرن دی، نیکی دی دعوت دین دی ہدایت و توفیق نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ زید سلطانی صاحب کو تشریف لا چکے نے، انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں حضرت نو دعوت سخن دین لگا ہاں کہ حضرت ماشاءاللہ سیالکوٹ دور دراز سفر تو آئے نے، وہ کچھ سنان آئے انتوں تُسا سننا ہے غور نال، توجہ نال، اے نہیں کہ کوئی ادھر کوئی ادھر، اے نہیں کرنا، گل دین دی توجہ نال سنیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک حدیث مبارکہ شر سبز و شداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور دوسرے تک پہنچائے، اللہ پاک مینوں اور تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب بہت خاص شعر۔ کال پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور بہت خاص شعر جنہوں نے محفل پاک سجائی انہوں نے خاص شعر کہ مار جائیں نا عزت سے نہ مر جائیں، یوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں، یوں نام محمد پر ایک دن بھی تو یوں ہم نے
اس دنیا سے جانا ہے، یوں بھی تو کسی دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ میاں صاحب کے چاند اشعار جتنی بھی چیزیں جسم رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، ہر چیز جمادات میں آتی ہے۔ یہ مکان، یہ پہاڑ، یہ جتنے بھی پتھر ہیں، یہ سب جمادات ہیں۔ ان سے اوپر جو مخلوق ہے اس کا نام ہے نباتات۔ نباتات کے پاس دو کوالٹیاں ہوتی ہیں، جمادات کی طرح جسم ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے ان کے پاس، نشو نما۔ جمادات بڑھتے نہیں ہیں، ان کی نشو نما نہیں ہوتی، نباتات کی نشو نما ہوتی ہے۔ اور نباتات سے اوپر جو مخلوق ہے اس کو بولتے ہیں حیوان، حیوانات۔ حیوانات کے پاس جمادات کی طرح جسم بھی ہوتا ہے، نباتات کی طرح نشو نما بھی ہوتی ہے، اور ایک ایکسٹرا کوالٹی ہوتی ہے، یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، جیم سے جمادات، جیم سے جسم، نون سے نباتات، نون سے نشو نما، ہے سے حیوانات، ہے سے حرکت، یعنی ایکسٹرا کوالٹی جو ان کے پاس ہے وہ حرکت والی ہے۔ اب جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے بے شمار اللہ کی مخلوقیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 18,000 مخلوقیں ہیں، سمندر کی الگ ہیں، خشکی کی الگ ہیں۔ ان سے اوپر جو مخلوق ہیں وہ ذوی العقول ہیں۔ وہ 3 مخلوقیں ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ اور ان ذوی العقول میں سے جو اشرف المخلوق ہے وہ انسان ہے، اور سارے انسان بھی برابر نہیں ہیں۔ انسانوں میں سے جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بے دین ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا تمسخر اڑانے والے ہیں، ان کا درجہ الگ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار مسلمان ہیں ان کا درجہ الگ ہے۔ اور جہاں پہ ان کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ مسلمان متقین کا درجہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ متقین کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ اولیاء کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ اولیاء کا مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پہ صحابہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ اوپر 313 رسول ہیں، ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پہ وہ 313 رسولوں کے مقام کی انتہا ہوگی وہاں پہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے مقام کی ابتدا ہوگی، اور جہاں پہ ان 5 اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوگی وہاں سے محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوگی۔ اور محمد مصطفیٰ کا مقام وہ مقام ہے جس کی ابتدا کا تو پتہ ہے، انتہا کا اللہ کو ہی پتہ ہے۔ بس یہی ایک بات آپ کو سنانی تھی۔ حضور کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے جس کو ہم کسی باؤنڈری میں، کسی پیمانے میں، کسی قاعدے میں، کسی کلیے میں بند نہیں کر سکتے۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ آپ کی ثنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم اپنے لہجے میں، پنجابی لہجے میں، اپنے سادہ لہجے میں یہ تو کہہ دیں گے کہ بس ان کے مقام کی ابتدا کا پتہ ہے، انتہا کو اللہ ہی جانتا ہے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن گزارا، جوانی گزاری، ادھیڑپن گزارا، بڑھاپا گزارا، جنہوں نے ساری زندگی حضور سے وفائیں کی، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں، مکے میں بھی مدینے میں بھی، جو حضور کے ساتھ غاروں میں بھی رہے اور آج مزار میں بھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک دن
مقام شوق میں سرکار نے پوچھا ابو بکر میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بندہ کسی کے ساتھ رہا ہو، میرے شاہ صاحب سے مراسم ہے، تعلقات ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو، بچپنا گزرا ہو، جوانی گزری ہو، تنہائیوں میں بندہ ساتھ ہو، سفر میں حضر میں ساتھ ہو، سمجھ تو آ جاتی ہے کہ بندے کی حقیقت کیا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور کو صرف خدا نہ کہو، حضور کو صرف خدا نہ کہو، خدا کے بعد سب کچھ میرے آقا ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 4 بھائیوں کو جنہوں نے 4 مکان بنائے ہیں، جس طرح ان کی دیواریں ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے دل بھی ملا کے رکھے۔ آج ضرورت آپ کر میرے آنے کی، یہاں پہ جو بنیادی مقصود ہے ہمارے آنے کا، وہ ان کو دعائیں دینا ہے، ان کی عزت افزائی کرنی ہے۔ اور جو میں نے چیز یہاں پہ آج ان کی، میری خوش آمد کا مزاج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھو اس کو بیان نہ کرنا، یہ بھی بخل ہوتا ہے۔ نہ ہی میرے ٹی سی کا کسی کو مزاج ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس گاؤں میں تقریباً 2006 سے میں بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میرا ایسا مزاج نہیں ہے۔ لیکن میں نے گھر کے ایک ایک کمرے کو پھر کے دیکھا ہے، ایک چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ جو انصاف کا معیار حاجی اسحاق صاحب نے قائم کیا، کاش ہمارے پورے معاشرے میں ہر باپ ایسا ہی کرے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں، انصاف کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 2 بیٹے ہیں، ایک کا بوسہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی بوسہ دو، یہاں تک ان کا خیال رکھو کہ اس کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ تو جب اولاد اللہ نے دیا، حاجی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ایک جیسے 4 مکان بنا کے، آپ دیکھیں اندر جا کے سیلنگ اگر کسی کمرے میں تو سیم ہوئی ہے، ٹائل کا کلر لگا تو سیم لگا، برانڈ لگا سیم لگا، جو بھی چیز ہے تقریباً سیم ہے۔ یہ 4 بنانے کے بعد حاجی صاحب نے کہا تھا میں نے کرے ڈالے ہیں، کسی کے دل میں پھر بھی بات نہ رہ جائے۔ انسان کے جتنے بساط میں ہو، کوشش کرنے چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے۔ تو یہ بات بھی ہے، ایک چیز اور بھی تربیتاً میں اکثر کہتا ہوں، جہاں بیٹوں کے لیے اتنا ہم ذمہ دار ہیں کہ ان کو اچھی زندگی ملے، وہاں بیٹیوں کے بارے میں بھی خیال ہونا چاہیے۔ میں خود بھی الحمدللہ ایک ذمہ دار، ہمارے یہاں پہ اکثر جو علاقے میں یہاں پہ باجوہ برادری ہے، میری برادری اکثر یہاں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی شرمساری بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ پھپھی ہبہ کر گئی ہے، پھپھی ہبہ کر گئی ہے، پھپھی جگہ دے گئی ہے، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ کبھی آپ نے ایسا بھی سنا ہے کہ بھائیوں نے بہن کو ہبہ کر دی ہے؟ آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں۔ کبھی کسی نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بہن کو ہبہ؟ ہمیشہ بہن ہی کیوں ہبہ کرتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایسی روایات پروان چڑھائی ہیں، ایسا ہم نے ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ بہنوں کو ہبہ اپنی عزت بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کسی نے حصہ دیا ہے، کسی نے رکھا ہے۔ میں یوزلی بات کرتا ہوں، عمومی جو ایک معاشرے میں روایت چل رہی اس کی بات کرتا ہوں۔ کبھی میں نے کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کو کریٹیسائز نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا، نہ ہی ایک عالم دین کا یہ معیار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں ناسور دیکھنے کے بعد عالم دین خاموش رہتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ایک خوبصورت انداز میں، جس کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لوگوں کی گناہ کی نشاندہی کرے، کم سے کم کسی کو احساس ندامت تو ہو، شرمندگی تو ہو۔ اس لیے جہاں بیٹوں کے بارے میں ہم اتنے فکر مند رہتے ہیں، وہاں پہ بیٹیوں کے بارے میں بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کا حق دینے کی روایت پیدا کریں۔ وہ کہے کہ میں نے نہیں لینا، آپ کہیں بھائی ہم نے دینا ہے۔ وہ کہتی ہے میں ہبہ کرنا ہے، ہم نے ہبہ نہیں لینا۔ ہم کوئی یتیم ہیں، ہم کوئی غریب ہیں، ہم کوئی بھوکے ہیں، ہم آپ تمہارا ہبہ لیں؟ بیٹا تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے بیٹوں کو ضرورت ہے، میری بیٹی کو بھی ضرورت ہے، اس نے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک یہ میسج تھا، اور ایک نبی پاک کی شان آپ کو سنا دی۔
میں نے 15 منٹ کہا تھا، اس میں اب دعا بھی ہم نے کرنی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے. حاج صاحب کے لیے خصوصی دعائیں، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ جس طرح آپ نے یہ سٹیٹس پہ تو ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، جو معیار آپ نے یہاں پہ بنایا ہے ہمیشہ اللہ آپ کا یہ معیار برقرار رکھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عزتوں سے نوازے. یہ حاجی صاحب کو بھی ماشاءاللہ بات سن کے شوق آیا ہے، ان کی بھی تھوڑی سنیں گے ہم اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی حافظ صاحب را جو بیان کیتا ہے بہت اچھا، تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت دے اور انہاں دے علم وچ اضافہ فرمائے. انہاں نال 2005 تو تر کے تعلق ہے تے 2005 تو تر کے وجید علی تو تر کے سانو جمعہ پڑھان آندے رہے نے تے ہون تک انہاں نوں بہت اللہ تعالیٰ نے علم وچ اضافہ کیتا ہے. تے اس تو بعد وچ یہ وے کہ جننے بھی مہمان آئے نے میرے پتر پتریے دوست سب دا میں شکر گزار ہاں، اس کر کے کہ اپنا ٹائم قیمتی کڈ کے تے تسی میرے کول آئے ہو، میں سب دا شکر گزار ہاں اس گل دے وچ. بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما تحب و ترضی. اللہم یا ربی انت مقصودی و رداک مطلوبی. آتین محبت ذاتک و معرفت صفاتک. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی صراط مستقیم. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا حل المشکلات. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا خیر الناصرین. اے میرے مالک مولا، اے میرے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے. یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں اپنا دامن، اپنا گناہوں سے لتڑا ہوا دامن لے کے بیٹھے ہیں. اے کریم و رحیم پروردگار، تجھے تیری شان کریمی و رحیمی کا وسیلہ دیتے ہیں اور اس کائنات کی سب سے معزز ہستی جس کے توسل سے تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں. اے میرے مالک مولا، جتنے بھی دوست آج کی اس مجلس نور میں آئے، حاجی صاحب کی عزت افزائی فرمائی صاحب نے، ان کی خوشی میں شامل ہوئے، اللہ سب کا آنا قبول فرما. میں سب کے لیے رحمت کی، برکت کی، عافیت کی دعا کرتا ہوں. اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. بچوں کے لیے گھر بنائے ہیں، اللہ ان کو اس میں رہنا نصیب فرما. یا اللہ بھائیوں کو آپس میں سلوک عطا فرما. جتنے میرے دوست یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں جن کو اپنے گھر نصیب نہیں ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے سب بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اپنے علاقے میں سب کو اپنا اپنا گھر نصیب فرما. جن کی کاروباروں میں مسئلہ ہے اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ رزق حرام کی لعنت سے بچا کے رکھ. یا اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، گندگی سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے ذکر والی اور شان والی اور ایمان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت، یہ عہدے، یہ ساری تیری طرف سے عنایات ہیں اور یقیناً جب یہ چیزیں آتی ہیں اپنے ساتھ بڑے امتحان لے کے آتی ہیں. یا اللہ اس مال کو، اس اولاد کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا. یا اللہ یہ صرف ایمان کی، روح کی راحت کا ذریعہ بنا دے. اپنے ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. ایک مرتبہ پھر حاجی اسحاق صاحب کے لیے، ان کے چاروں بیٹے کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کی نسل نو کے لیے، ان کے پوتوں دوتوں عزیزوں اقربا سب کے لیے دعا کرتا ہوں. یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما. جتنے دوست بھی یہاں پہ آئے، علماء کرام آئے، سادات آئے، معززین علاقہ آئے، سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اللہ سب کو برکتیں عطا فرما. یہ با برکت گھڑیاں،
یہ ذوالحجہ کے وہ دن جس میں یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا یہ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں، یا اللہ یہ محفل سجائی ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے، والدین کی عظمت حضرت بیان کر رہے تھے، میرے مالک مولا جو کچھ بھی بیان ہوا میرے آنے سے پہلے شاہ صاحب نے بھی حاضری دی ہوگی، علماء نے حاضری دی ہوگی، قاری صاحب نے حاضری دی ہوگی، احباب نے جو بھی محبت کی، اللہ سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی جو برکات ہیں پورے مجمع کو عطا فرما۔ میرے والد بزرگوار بھی بیٹھے ہیں، تایا جان بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کے لیے عمر ہجری کی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، یا الہی جب دم واپسی ہو، جلوائے مصطفیٰ ہو، جلوائے ودہا ہو، ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ